کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ماہ رمضان مبارک کا 8واں دن یعنی 8واں روزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب کو ماہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ناظرین، آج کے چند سوالات ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ حالت روزہ میں تھوک نگلنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ حالت روزہ میں اگر تھوک نگلتا ہے، کوئی بار بار تھوک آتا ہے اور تھوک نگلتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن ہاں، اگر اس نے منہ میں کوئی رنگین چیز ڈالی، مثال طور پہ کوئی رنگین ڈورا یا کوئی اور ایسی چیز جس سے کہ تھوک میں رنگ پیدا ہو جائے، تھوک کا کلر چینج ہو جائے، بدل جائے، اگر وہ اس ڈورے کو ڈال کر منہ میں، جس سے اس نے ڈورا منہ میں رکھا یا کوئی ایسی چیز منہ میں رکھی جو کلر چھوڑ رہی، کلر فیٹ ہے، اس کا کلر منہ میں آیا اور تھوک کا کلر بالکل اس کے کلر کی طرح ہو گیا، اور اس نے اب اگر اس تھوک کو نگل لیا تو روزہ یقیناً فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے حالت روزہ میں بہت سے لوگوں کو یہ خیال رہتا ہے کہ شاید روزے میں تھوک اگر حلق سے اندر جاتا ہے تو روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں، اس لیے کہ تھوک آپ کی خارج چیز نہیں بلکہ آپ کے منہ کے اندر کا وہ لعاب ہے، جس کو اندر گلے کے اندر جانے سے بھی آپ کا روزہ ختم نہیں ہوتا۔ شرط یہی ہے کہ کوئی خارجی چیز آپ کے منہ میں اس وقت نہ ہو جس کی وجہ سے آپ کے تھوک کا رنگ بدلا ہو، جس کی وجہ سے اگر آپ کے حلق کے اندر اترتا ہے تو آپ کا روزہ یقیناً فاسد ہو جائے گا، روزہ ختم ہو جائے گا۔ دوسرا سوال، حالت رمضان میں تلاوت قرآن کرنا چاہیے، ہر انسان کو قرآن پڑھنا بھی چاہیے، سیکھنا چاہیے، اس کے بعد اس کی تلاوت کی عادت ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ ہر روز انسان کو تلاوت کرنا چاہیے۔ اور اگر قرآن نہیں پڑھا، سرکار فرماتے ہیں وہ دل بالکل اس ویرانے گھر کی طرح ہے جس میں قرآن میں سے کچھ حصہ موجود نہ ہو، یعنی قرآن جس کو بالکل نہ آتا ہو، اس کا دل ویرانے گھر کی طرح۔ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت صرف رمضان میں ہی نہیں، رمضان کے علاوہ دیگر ایام میں بھی قرآن کی تلاوت کی عادت ہونا چاہیے، جس سے ہمیں برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں۔ ہمارے لیے قرآن شفا ہے، ہر انداز سے ہم اس کو پڑھیں تو شفا، سنیں تو شفا، اس کو دیکھیں تو شفا، اس کا دم کیا ہوا پانی پئیں تو شفا، اس کی آیات کو لکھ کر اگر ہم گلے میں ڈالتے ہیں تعویذ کے طور پر تب بھی شفا۔ قرآن کو اللہ نے مسلمان مومنین کے لیے شفا بنا کر نازل فرمایا۔ رب ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے اس قرآن کو مومنین کے لیے شفا اور رحمت بنا کر نازل فرمایا۔ قرآن کی تلاوت ہونا چاہیے، لیکن رمضان میں اکثر اور کثرت کے ساتھ لوگ تلاوت کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ہے، اللہ نہ کرے، قرآن پڑھنا جانتا ہے لیکن قرآن پڑھتا نہیں، وہ رمضان میں بھی نہیں پڑھتا، تو اس پر کوئی عذاب؟ دیکھیے، قرآن پڑھنا آدمی کو سیکھنا ضروری ہے، اس کی تلاوت کرنا چاہیے، لیکن اگر نہیں پڑھتا ہے تو روزے پر اس کی تلاوت نہ کرنے سے کوئی اثر نہیں ہوتا۔ قرآن پڑھنا چاہیے، لیکن قرآن کو اگر بھول جاتا ہے آدمی، پڑھے گا نہیں تو بھولے گا، اور جو قرآن کی ایک آیت پڑھ کر کے اور بھول گیا، سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ میدان حشر میں اندھا اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، ہمیں قرآن سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا مسئلہ، جس طرح ہم قرآن پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ کاش قرآن پڑھا ہوتا، لیکن قرآن پڑھنا سیکھ نہ سکے، قرآن پڑھنا نہیں جانتے۔ ماہ رمضان میں ان کا یہ عمل ہوتا ہے کہ وہ پورے قرآن پر، ہر قرآن کی سطر پر انگلی رکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس علاقے میں آگرہ، فیروز آباد، یہ جو ایریا ہے، اس میں اس کو بسم اللہ کا قرآن کہتے ہیں۔ اس کے تعلق سے سوال آیا کہ ہم بسم اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں ثواب ملے گا قرآن پڑھنے کا؟ ناظرین کرام، بسم اللہ پڑھنے کا ثواب ملے گا، آپ جتنی بار بسم اللہ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ثواب عطا فرمائے گا، لیکن جو قرآن پڑھنے کا ثواب ہے وہ بسم اللہ کے قرآن سے ثواب نہیں، اس کو بسم اللہ کا قرآن نہیں کہہ سکتے ہم۔ قرآن مجید وہ ہے جو مصحف کے درمیان اللہ رب العزت نے عرش اعظم سے نازل فرمایا، اس کی تلاوت کرنا قرآن کی تلاوت ہے۔ بسم اللہ پڑھنا یہ عمل ہے، نیک ہے، اچھا ہے، نیکیوں کا باعث ہے،
مگر اس کو قرآن نہیں کہا جائے گا۔ اس لیے اگر نہیں ہم پڑھنا جانتے ہیں تو بہت اچھا ہے کہ بسم اللہ کی ہم اتنی بار تسبیح پڑھتے ہیں جتنی سطر قرآن مجید کے اندر ہیں، جتنی بار بسم اللہ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہمارے چینل جامع معرفت کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ جامع معرفت کا ہر پیغام آپ تک پہنچتا رہے۔